لوگ لاکھوں کے بکرے خریدتے ہیں اور ان کو بادام، پستہ، انجیر اور اس طرح کی جو چیزیں لوگ جن کے لیے ترس رہے ہوں، تو وہ جو بکرا گھاس کھانے والا ہے تو اسے وہ یہ کھلاتے ہیں، اور کوئی اسے لاکھ میں خرید رہا ہے، 2 لاکھ میں خرید رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ساری کے سارے فخر و مباحت کی چیزیں ہیں، اور اس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذن شعرا ولا یقلبن ظفرا، کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ناخنوں اور بالوں میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کر نہیں سکتا، جس کے پاس طاقت نہیں، تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان اجعل یوم الاضحی عیدا لامتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے قربانی کے دن کو اپنے امت کے لیے عید منانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افرائیت ان لم اجد الا منیحۃ انثی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو صرف یہ کہ دودھ دینے والی بکری ہے، افاضحی بہا، کیا میں اسی کو قربان کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل، یہ مت کرو، کیونکہ اسی بکری پر تمہارا گھر کا گزران چل رہا ہے کہ تم اس سے اپنی دودھ اس سے کیا ہے تم حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیکن احلق راسک، اپنے سر کو مڑاؤ، اور تقص شاربک، اپنے مونچھوں کو کم کرو، واحلق آنتک، اور تم اپنے زیر ناف کے بال صاف کرو، اور اسی طرح اپنے ناخنوں کو کاٹ لو، تو فہذہ من تمام اضحیتک عند اللہ، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری ایک مکمل قربانی ہے۔ تو جس شخص کے پاس اگر استطاعت نہیں، اگر وہ اپنے بالوں کو وغیرہ کو، ناخن وغیرہ کو چھوڑے رکھتا ہے اور نماز عید ادا کرنے کے بعد اسے صاف کر لیتا ہے، تب بھی اللہ رب العالمین اسے اپنی مہربانی سے یہ قربانی کا ثواب اسے بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، قربانی کے جو ایام ہیں یہ 4 دن ہیں۔ یہ تو عید کا دن 10ویں ذی الحجہ کو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، کہ ایام تشریق جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ تو سب سے افضل جو قربانی ہے وہ یوم النحر کو ہے، یعنی آپ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کریں، یہ سب سے افضل قربانی ہے۔ اور اس کے بعد جتنا آپ دیری کریں گے تو اس کی جو افضلیت ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ اور اسی طرح جو گوشت کے احکام و مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلُوهَا وَأَتِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم خود بھی اسے کھاؤ اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ، اور جو نہ مانگتا ہے اسے بھی کھلاؤ۔ تو اسی سے علماء اکرام نے کہا کہ اگر آدمی 3 حصے کرتا ہے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہے، اور ایک حصہ اپنے دوست احباب کو وہ تقسیم کرتا ہے، اور ایک حصہ غریبوں فقیروں میں لٹاتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر دیکھا جائے گا کہ ضرورت کس بات کی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں فقراء و مساکین زیادہ ہیں تو پھر آدمی زیادہ سے زیادہ گوشت اس میں تقسیم کرے۔ اب مثلا آج کل پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس طرح کے جو مقامات ہیں جہاں کے لوگ محتاج زیادہ ہیں، تو اس میں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے، اگر ہو سکے تو تینوں حصے انہیں کو دے دیں، اور ایسے ہی لوگوں پر لٹا دیں جو کہ بیچارے گھر بار جن کا نہیں ہے، یا جو لوگ پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، یا جو فقراء و مساکین ہیں۔ تو ضرورت اگر جہاں جتنی زیادہ ہے تو اتنا زیادہ گوشت تقسیم کرنا چاہیے، اور جہاں پر ضرورت جتنی کم ہے تو آدمی اگر کوئی آدمی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کے لوگ فارغ البال ہیں، کوئی مانگنے والا نہیں ہے، اس طرح اگر وہ رکھ کر پوری قربانی کا گوشت بھی کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو عید الاضحیٰ کے عید کے دن کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو کچھ کھا کر جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کو آپ علیہ السلام بغیر کچھ کھائے پیے کے آپ علیہ السلام جاتے تھے اور نماز عید کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، اور نماز عید مسنون یہی ہے کہ آپ عیدگاہ میں یا کھلے میدان میں آپ ادا کریں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی مجبور ہے، یا اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، یا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یا اور کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی شخص اگر مسجد میں بھی ادا کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے آپ علیہ السلام واپس آتے تھے. اور عید کے دن آپ علیہ السلام غسل فرماتے, خوشبو لگاتے, جو بہتر سے بہتر لباس آپ علیہ السلام کے پاس ہوتا اسے زیب تن فرماتے تھے. تو اسی طرح ہم لوگوں کے لیے بھی مسنون ہے کہ ہم غسل کر کے جائیں اور خوشبو لگا کر جائیں اور اچھا سے اچھا لباس ہم زیب تن کر کے جائیں. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عورتوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ. حتی ہوئی کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے مخصوص ایام میں ہیں تو ان کو بھی وہ گھروں سے باہر نکالا جائے اور ان کو بھی اس جگہ میں جہاں پر کہ نماز عید پڑھی جا رہی ہے تو وہاں پر ان کو بھی لایا جائے. تو ایک عورت نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی سہیلی سے اپنی چادر مانگ لے, اس کی چادر مانگ لے, بہرحال ضرور جائے. اور حالت حیض میں جو عورتیں ہیں تو وہ جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس مقام سے ہٹ کر بیٹھ جائیں اور وہ امام کا خطبہ سنیں اور دعا میں یہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے بغیر کھائے کے آپ جاتے تھے عید الاضحیٰ کے لیے. اور آپ علیہ السلام جس وقت واپس آتے تو سب سے پہلے آپ جو کام شروع کرتے وہ قربانی کرنے کا, اور ثم یاکل من اضحیتہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے قربانی کے جانور کا گوشت ہی کھاتے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر اتنے اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ نماز عید کے بعد فوراً قربانی کر سکتا ہے اور تو اسے قربانی کرنا چاہیے. اور قربانی کر کے وہ اپنے ہی قربانی کے جانور کے اگر گوشت وغیرہ یا اس کا کوئی حصہ پکا کر کھاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ, یہ جو ایام تشریق ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہیں. تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. بیکار لہو لاب اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان سے آدمی کو دور رہنا چاہیے. تو میرے محترم دوستوں, یہ کچھ قربانی کے احکام و مسائل تھے. اور اب یہ کہ قربانی کس کی طرف سے کی جا سکتی ہے. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اللہ سے کہ یہ سال اللہ کے نام سے کریں گے, دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں گے, پھر اس کے بعد مرحومین کے نام سے کریں گے, پھر ان کا سب کا کوٹا ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ 10-15 سال کے بعد ان کی باری آتی ہے. تو میرے محترم دوستو, یہ چیز غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ثواب کے محتاج نہیں ہیں. سب سے پہلے جو آدمی زندہ ہے تو اس کی طرف سے آدمی قربانی کرے گا. جو آدمی کما رہا ہے یا جو گھر کا ذمہ دار ہے یا گھر میں سے کسی ایک فرد کی طرف سے بھی اگر قربانی کی جائے تو سارے گھر کی طرف سے وہ ہو جاتی ہے. تو اگر اس کے بعد بھی اگر آدمی اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کر سکتا ہے. اس میں اگرچہ کہ علماء عرب نے کہا کہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ اگر آدمی یہ ایک مالی صدقہ ہے اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یذبح بکبشین اقرانین املحین موجوعین, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سینگدار موٹے تازے فربا اور قصی شدہ بکرے آپ علیہ السلام قربانی دیتے تھے. تو بعض لوگوں نے قصی شدہ جانور کو عیب قرار دیا جبکہ یہ عیب نہیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر مرد خصی ہو جائے تو کیا اس میں عیب نہیں ہے. تو یہ مردوں میں اور انسانوں میں تو عیب ہے لیکن جانور میں یہ عیب نہیں ہے. اور بلکہ کوئی گوشت کو اچھا بنانے کے لیے اگر وہ جانور کی خصی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے. اور کہ جانور ٹیڑھا اندھا نہ ہو اور بہرا نہ ہو, کان کٹا ہوا نہ ہو, سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو, بوڑھا نہ ہو اور اس قدر مریل نہ ہو کہ وہ جہاں پر قربانی دیتے ہیں تو وہاں تک اس مقام تک چل کر بھی نہ جائے, اور اس قدر بے جان بھی نہ ہو کہ اس کے ہڈیوں سے گودا ہی ختم ہو گیا ہو. تو اب مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ہندوستان میں خصوصاً میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہاں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور لے جا کر ایسے ایسے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, اور ان کو صرف اس بات کی خواہش رہتی ہے کہ ان کو چمڑا مل جائے اور غریبوں کو ہڈیاں مل جائے. تو میں نے کئی مرتبہ ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ لوگ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں. اگر قربانی آپ کر رہے ہیں تو اچھے جانوروں کی قربانی کریں.
یہ قربانی کا اگر کوئی شخص ان جانوروں کو دیکھے تو اس کا گوشت بھی نہیں کھائے گا. تو میرے محترم دوستوں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو لوگوں کی امانتیں لے جا کر اور اس طرح کی قربانیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا خوف ان کو کرنا چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتا ہے اپنے قربانی کرنے کے بعد، تو میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا گوشت اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے ایک اور اپنے امت کی طرف سے یہ قربانی کیا کرتے تھے. تو امت میں زندہ مردے تمام شامل ہیں. تو اسی سے علماء نے یہ کہا ہے کہ مردوں کی طرف سے بھی اگر قربانی کی جاتی ہے تو وہ قربانی ہو جاتی ہے اور اس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو میرے محترم دوستوں، اور قربانی کی جو دعا ہے وہ معروف دعا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک کہہ کر جو آدمی قربانی دے رہا ہے اس کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آدمی ذبح کر دے. اور بہتر یہ ہے کہ جو آدمی خود قربانی دے رہا ہے تو وہ ذبح کرے. بہت سارے لوگ جو قربانی دیتے ہیں تو وہ تو سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے ہیں، سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے ہیں کہ جی میں خون نہیں دے سکتا. میرے محترم دوستو، یہ چیز عجیب نظر آتی ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ جانور کی قربانی کرنے سے بھی ڈرے، بلکہ اسے دیکھنے سے بھی ڈرے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے، یہ اچھی نہیں. بلکہ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ بوقت ختنہ میں چیخا تو نائی نے کہا ہنس کر مسلمانی میں قوت خون بہانے سے ہی آتی ہے. تو میرے محترم دوستو، اور قربانی کے جو بھی احکام و مسائل تھے یہ میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان ایام و لیالی کی قدر اور اس کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے راستے میں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.